اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے۔ تلک یہ آیات ہیں الکتاب کی جو بالکل واضح ہے۔ یہ اس کتاب کی آیات ہیں کہ جس کی تعلیمات روشن ہیں، جس کا معنی اور مفاہیم واضح ہیں۔ الف لام را حروف مقطعات اور ان کے معنی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے۔ یہ اس کتاب کی آیات ہیں کہ جس کی تعلیمات، جس کے احکامات بالکل روشن ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اسے عربی قرآن کے طور پر نازل کیا ہے۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ انزلنا ہم نے نازل کیا، پھر ماضی جمع مکلم ہم نے نازل کیا ہے۔ قرآن عربیا عربی قرآن، لعلکم ہو سکتا ہے کہ تم تعقلون سمجھ جاؤ۔ ہم نے اسے نازل کیا عربی قرآن تاکہ تم یعنی اے اہل عرب، یہ تمہاری اپنی زبان میں نازل ہوا ہے۔ یہ کوئی ایرانی، فارسی، رومی یا یونانی زبان میں نہیں ہے کہ جسے تم سمجھ نہ سکو۔ یہ تو تمہاری اپنی زبان میں نازل ہو رہا ہے تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ قرآن لفظ جو ہے وہ مصدر ہے، اور مصدر کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، لکھنا، کھانا پینا، آخر میں نون لکھنا آتا ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ تو مصدر کے معنی میں بھی استعمال ہو رہا ہے قرآن، لیکن مصدر کو بطور اسم بھی استعمال کرتی ہیں۔ جب بطور اسم استعمال کرتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے اس میں بدرجہ غایت یعنی کہ بہت زیادہ کا معنی وہ خود بخود پایا جاتا ہے۔ تو قرآن ایک ایسی کتاب جس کو بار بار پڑھا جائے، جس کو بہت زیادہ پڑھا جائے، تو ہم نے اسے عربی قرآن کے طور پر نازل کیا تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو بہترین انداز میں باتیں سناتے ہیں۔ نحن نقص ہم بیان کرتے ہیں، علیک آپ کو احسن القصص بہترین واقعات، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اس قرآن کے ذریعے ہم آپ کو بہترین باتیں، بہترین واقعات سناتے ہیں جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اس سے پہلے آپ بے خبر تھے، ان واقعات سے بے خبر تھے۔ لَمِنَ الْغَافِلِينَ بے خبر تھے، اور اس سے پہلے آپ بے خبر تھے۔ غالباً ہوا یہ کہ اہل مکہ نے یہودیوں کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے یہ پوچھا کہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے گئے، مصر پر ان کا غلبہ کیسے، اقتدار کیسے ہوا، اور کس طرح سے بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر میں رہے، حضرت یوسف علیہ السلام کس طرح سے مصر میں پہنچے، کس طرح سے ان کا اقتدار وہاں پر قائم ہوا۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ اہل عرب زیادہ نہیں جانتے تو اس لیے آپ اس بات کا جواب نہیں دے سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان پر سورہ یوسف جو ہے وہ جاری کر دی، تو جس کو سن کر اہل مکہ بھی حیران رہ گئے، یہودی بھی لاجواب ہو گئے۔ تو یہ صرف ایک صورت نہیں ہے بلکہ اس میں آداب معاشرت بھی سکھائے گئے ہیں، اس میں آئلی زندگی کے حوالے سے بھی احکامات موجود ہیں، اور آداب حکمرانی بھی سکھائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے کن مشکلات سے گزرتے ہیں یہ بھی بتایا گیا ہے۔ انداز بالکل معجزاتی ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف جو ہے وہ ایک معجزے کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہاں ابتداءً اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو ہم قصہ آپ کو سنانے لگے ہیں، یہ جو واقعہ ہم آپ کو سنانے لگے ہیں، یہ بھی کوئی عام واقعہ نہیں ہے، یہ بہترین واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ ہم اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، آپ کو بہترین قصے سناتے ہیں، بہترین باتیں سناتے ہیں، اور اس سے پہلے آپ ان باتوں سے بے خبر تھے، آپ کو علم نہیں تھا۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اس وقت کا ذکر ہے کہ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، جب یوسف نے اپنے باپ حضرت یعقوب سے کہا، اے ابا جان، انی رأیت میں نے دیکھا ہے، خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہے، میں نے انہیں خود کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے کہ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔